اور جو یہاں سامعین کا انداز ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ بہت عظیم شخصیت کے پروردہ ہیں اور بہت لمبی مدت سے ان کی تربیت کی جا رہی ہے۔ ہم مجالس میں آئے، مسجد شیخان میں کبھی تشریف لائے، چاہے وہ 11ویں شریف کا موقع ہو یا 12ویں شریف کا موقع ہو یا ماہ محرم شریف ہو، آپ آئیں دیکھیں مجلسیں کیسے سجتی ہیں اور کس صورت سے اہتمام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو انداز دیگر جگہوں سے جداگانہ نہ ملے تو آپ کہیے گا تو کس کی تربیت۔ اور وہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا، اگر پہلا عرس ہوا تھا، شہداء ہیں شام کے، مگر عاشق تو بہت زیادہ قریب رہتے ہیں نا دلوں کے۔ حضرت کو چین ہی نہیں اس وقت تک آیا جب تک ان کا عرس نہیں منا لیا، اور عرس ہو رہا ہے، میلاد شریف سجا ہے، حضرت گھر میں جلوہ فرما ہیں، سب سماعت کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی رکا لکھ کے بھیج رہے ہیں کہ کہیں ان کا نام نہ رہ جائے۔ اسے کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کشور علم کا مینار ہے ثمر ملت، عاشق سید ابرار ہے ثمر ملت۔ آپ یہ دیکھیں، حضرت علامہ فروغ عالم صاحب جلوہ فرماتے اور مسجد شیخان کے صحن میں میلاد شریف سجا ہوا تھا، اندر نہیں، اور حضرت نے رقہ تحریر فرمایا کہ اس صورت سے اثار ثواب کرنا، اس صورت سے نام لکھنا، اس صورت سے ان کا ذکر کرنا، ان کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی اس صورت سے پیش کرنا، یہ ایک عاشق صادق کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ نہ ان کا وطن معلوم، نہ ان کا ٹھکانہ معلوم، صرف اور صرف یہ معلوم تھا کہ یہ وہ دو شہدا ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی عزت و ناموس کا پہرا دیا ہے، اور ایک کریدہ دہن کو خاک اور خون میں تڑپایا ہے، اسے واصل جہنم کیا ہے۔ اب وہ ہمارے ملک کا نہیں، ہمارے ملک سے سرحد نہیں ملتی، ہمارے وطن کا نہیں ہے، مگر ہمارا رشتہ ہے تو صرف ایک رشتہ ہے، وہ رشتہ عشق ہے۔ اب حضرت ہی کے لیے یہ زیم لیتا تھا کہ وہ یہ شعر پڑھتے، عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سکتے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے۔ اسے کہتے ہیں عشق، اسے کہتے ہیں الفت، اور وہ لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، جن لوگوں نے حضرت سے جا کر کے عرض کیا تھا، حضرت مصلحت، حضرت حکمت، حضرت مصلحت یہ کہتی ہے کہ نام نہ لیا جائے، عرس نہ کیا جائے، اشتہار نہ نکالا جائے، مگر حضرت نے ان کا اہتمام کیا۔ یہ وہ چیز ہے جو آج بھی ذہن و فکر کے اندر وہ الفاظ رس گھول رہے ہیں، کہا مولانا وہ شریف نہیں، شرافت ان سے شریف ہوئی ہے، سعادت ان سے متبرک ہے۔ اور میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ جب حضرت تھے وہاں ملک الموت میں وصال ظاہری کے قریب، تو غالباً یہی داہنا ہاتھ تھا، بار بار بستر پہ ہاتھ اس طریقے سے کرتے، اور جب ایک چیز آپ کے ہاتھ میں آ جاتی تو ہاتھ ٹھہر جاتا، ہاتھ ایسے گھماتے بستر پہ اس طریقے سے جیسے کوئی تلاش ہے، کوئی جستجو ہے، اور جب دیکھتے کہ جب تسبیح پہ جا کے ہاتھ رکتا تھا تو ہاتھ ٹھہر جاتا تھا، اور تسبیح کے دانے ہاتھ میں گردش کرنے لگتے تھے، اور علماء کو بار بار اشارہ کرتے تھے کہ یہ میری تسبیح، یہ میری تسبیح ہے، اس تسبیح کا اگر کوئی وارث ہے تو وہ یہ شہزادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ لوگ، حضرت تو عالم ربانی ہیں، وہ نادان ہیں جو کوٹھی اور بنگلہ دیتے ہیں، وہ نادان ہیں جو کار کی چابیاں دیتے ہیں، وہ نادان ہیں، نہ سمجھ ہے، انہیں شعور نہیں جو پراپرٹی نام کرتے ہیں، مگر اس قلندر نے، قلندر وقت نے وہ تسبیح جس کو کئی روز سے سنبھال کے رکھا تھا اس کو اٹھایا تھا، مجھے بھی گواہ بنایا تھا، علامہ فروغ کو بھی گواہ بنایا تھا، جتنے علماء موجود تھے گواہ بنا کر کے کہا تھا اپنے ترکے میں، اپنی میراث میں اگر کوئی چیز چھوڑی ہے تو یہ تسبیح کی مالا ہے۔ جو میرے صاحبزادے کے حوالے نعرہ تکبیر، نعرہ
چلتی ہیں. ان کے ہاں کار موٹر بنگلہ گاڑی نہیں، امامہ اتار کے رکھ دیا، پیرہن شریف دے دیا، کہیں تسبیح عنایت فرما دی، کہیں ٹوپی سر پہ رکھ کر کے اعلان کر دیا کہ ہمارے بعد ہمارا سچا جانشین کون ہوگا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اس سے زیادہ جسارت نہیں کر سکتا ہوں. بس ایک عرض جو میں آپ سے کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ دیکھیے کہ ہر عرس سے ایک پیغام جانا چاہیے. حالانکہ ایسا آج کل ہوتا نہیں ہے. آراس بزرگاں میں یہ سب نہیں ہوتا. آراس بزرگاں میں جو ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں، کیا میں عرض کروں. مگر اتنے بڑے عالم کے عرس سے کم از کم یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے یہ ضرور ہونا چاہیے کہ کم سے کم 2 4 10 افراد ایسے ضرور ہوں جو یہ نیت کر کے اٹھے کہ حضور صبر ملت آپ کے ہاتھوں میں میں نے ہاتھ دیا تھا. بیعت کے معنی آتے ہیں بک جانا. میں بکا ہوں، میں نے سودا اپنے تن من دھن کا آپ کے ہاتھوں میں کر دیا ہے. لہذا آپ کی خواہش یہ تھی کہ مصطفیٰ کے دین کا پرچم بلند ہو، نظام مصطفیٰ کی بالادستی ہو، دین کا غلبہ ہو، عشق کے چراغ روشن ہو. اور یہ سب کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جو آپ کا نائب ہو، جو آپ کا سجادہ نشین ہو، جو آپ کا وارث ہو، جو آپ کا سچا غلام ہو. اور وہ کون ہو سکتا ہے؟ وہ صحیح طور پر ایک عالم ربانی ہی ہو سکتا ہے. بے شک. لہذا ہم تو اعلان کرتے ہیں آج کی اس بزم محبت میں کہ ہم اپنے بچوں کو حضور صبر ملت کی محبت میں عالم دین بنائیں گے. اور جب وہ عالم دین بن جائیں گے تو پھر اس کا ثواب جو سب سے آسان طریقہ اور سب سے بڑا ثواب حضور صبر ملت کے لیے ہوگا. اس سے بڑھ کر کے کوئی ثواب نہیں. سبحان اللہ. خاص کر جو اہل باڑہ کے ہیں، اس محلے کے افراد ہیں، اللہ نے کیسی نوازش کی، کیسا اکرام. آج کل پیر اور عالم مل جائے یہ علماء جانتے ہیں، یہ سمجھ لیجیے کہ بہت بڑی بات ہے. یہ تو الگ الگ متضاد باتیں ہو گئی ہیں آج کے دور میں. پیر اور عالم بظاہر اجتماعی زندگی معلوم ہوتا ہے، معاملہ یہ بنا دیا گیا ہے پیر اور وہ بھی ایسا عالم لا فانی اور لا ثانی عالم تھا جس کے قلم کا جواب نہیں، جس کی زبان کا جواب نہیں. حدیثیں میں نے پڑھی ہے اساتذہ سے، کس درسگاہ میں پڑھی ہے، کس تاریخ میں پڑھی ہے، کس وقت میں پڑھی ہے. ان علماء کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے. یہ شفیعہ کے گنبد میں محدث کبیر نے کیا پڑھایا ہے، الجامعۃ الاسلامیہ میں سید شاہد علی صاحب نے کیا پڑھایا ہے، یا روناہی کی سرزمین پر ہمارے اساتذہ نے کیا پڑھایا ہے، ہمیں وہ بھی یاد ہے. اور سورہ ملت سے جو حدیثیں سنی ہیں وہ بھی آج تک یاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تک وہ حدیثیں کانوں میں رس کھول رہی ہیں. تو حضرات ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ عرس حضور ثمر ملت کا صرف ایک پیغام اور وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، علم دنیا بھی سکھائیں، علم دنیا بھی سکھائیے. مگر علم دین ہی آپ کو ممتاز کرے گا جب آپ علم دین حاصل کریں گے. اور وہ شعر جو حضرت کے مصداق ہو رہا ہے کہ بجتا ہے آج ہی ان کا جو ساز دوستو، یہ ہے اسی جرس کی آواز دوستو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.